السلام علیکم جی، لنڈن سے گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. تو بات کرتے ہیں آج دو موضوعات ہیں مینلی. وہی سول جج عاصم کی بیوی نے جو تشدد کیا اس بچی پر، اس کے بعد جس طرح ججز برادری اکٹھی ہوئی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اگین ہم پانی کی سطح پہ یہ جو بنتی بگڑتی لکیریں ہیں ہم اس پہ تبصرے کر رہے ہیں. نیچے وجہ کیا بنی ہے اس پر میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو بحث ہے کہ آنے والا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، انتخابات کب ہوں گے، اور یہ جو بحث ہے یہ بھی وہی ہے کہ ہم پانی کے اوپر پتھر پھینک کے وہ وقتی جو نقش و نگار ہے اسی کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں. اصل جو کام نیچے ہے اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ نواز شریف اور نواز شریف کا جو اینٹی نواز فکری قبیلہ ہے، فکری قبیلہ یعنی ثاقب نثار اور فیض اور باجوہ اور عمران خان اور بشرا اور یہ بندیال اور عاصم، یہ جج عاصم سول، یہ جس تشدد کیا، اس کا میں آپ کو ایک فرق واضح کر دوں گا اگر وقت ملا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سول جج عاصم کی بیوی نے جو کیا ہے، بنیادی طور پر یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے سینئرز جب بیٹھ کے چیف جسٹس بندیال جب بیٹھ کے کمرہ عدالت میں جج مظاہر نقوی چور ڈکیت کو اور منیب کو ڈکیت کو ساتھ بٹھا کر وہ یہ ریمارکس میں آن دا ریکارڈ کہے کہ میں نے ان ججوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا ہے. جس قبیلہ کے سربراہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چور جج، ٹرک جس کے پکڑے گئے، آڈیوز جس کی پکڑی گئیں، اس کا نجائز گھر، اس کی نجائز جائیدادوں کی مالیت مطلب ہے کاغذات کے ساتھ سامنے آ چکی ہے. یعنی وہ بندیال کی ساس کی آڈیو سب کچھ یہ یعنی پبلک ہو چکا ہوا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود جس بے غیرتی بے شرمی سے غنڈہ گردی کی جا رہی ہے، اب بندیال بھاگا ہے، اب یہ چاہ رہا ہے کہ جاتے ہوئے تھوڑا سا چیزیں امینڈ کر جائے، ہونی نہیں ہے. لیکن جس قبیلے کا فکری سربراہ ثاقب نثار ہوگا، اینٹی نواز، جس قبیلے میں وہ عمران خان ہوگا جس کو لوگوں نے ووٹ دیے، کتنے دیے میں اس بحث میں نہیں جاتا، ظاہر ہے کہ ووٹ نہیں تھے اور تو آر ٹی اے سسٹم بٹھانا پڑا، جبری طور پر عمران خان کو لانا پڑا کیونکہ ووٹ اس کے اکثریت میں پھر بھی نہیں تھے. لیکن جتنے بھی تھے، میں اب یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی تھے ان لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان نے کیا کیا؟ اس نے اقتدار سارا بشرا بی بی وہ جو اس کے بچوں کی ماں تک نہیں ہے اس کے حوالے کر دیا. بشرا بی بی نے آگے فرح گوگی اور عثمان بزدار کو رکھ لیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ فکری قبیلہ ہے. دھوکہ، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، اس نے بشرا بی بی، فرح گوگی، عثمان بزدار کو دے دیا، سب کی تقدیریں ان کے حوالے کر دی، انہوں نے دبا کے پیسے بنائے. ثاقب نثار کے اہل خانہ، یہ بندیال کی ساس اور اس کی بیوی منیب اور مظاہر، یہ وہ فکری قبیلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان سے تاریں جوڑیں آپ سول جج عاصم اور اس کی بیوی. سول جج عاصم کس کو بچا رہا ہے؟ بیوی کو. بیوی نے کیا کیا گھر میں اس بچی کے ساتھ تشدد کر کے؟ وہی سلوک کیا جو فرح گوگی نے، جو بشرا بی بی نے پنجاب کی گورننس کے ساتھ کیا، غریبوں کے ساتھ کیا. وہی سلوک کیا جو یہ جسٹس کھوسا، یہ عصمت سعید، یہ پورا فکری قبیلہ، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی سانسیں، ججز وہ ہیں، فیصلے وہ کرتی ہیں. جس طرح عمران خان کے سیاست اور اقتدار کے فیصلے بشرا بی بی کرتی ہے. یہ پورا فکری قبیلہ. جب بندیال یہ مثالیں قائم کرے گا، ثاقب نثار یہ مثالیں قائم کرے گا، تو وہاں پہ سول جج عاصم بھی پیدا ہوں گے میرے بھائی، جن کی بیویاں یہ اس طرح کے مظالم کریں گی، اور وہ جج اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، کھلا جائے گا. اور اس کے ساتھ وہ ہائی کورٹ کا جج جس نے روک دیا. اب یہ اس بچی کو اس کی زندگی کی جو تحفظ ہے اس کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو، یہ فکری قبیلے کو اب یہ خطرہ ہوگا کہ اگر یہ بچی زندہ بچ گئی تو ابھی تو صرف توجہ ہے کہ تشدد ہوا ہے غیر انسانی. اگر وہ بچی زندہ بچ گئی تو وہ مزید باتیں بھی بتائے گی کہ سول جج عاصم کے گھر میں ہوتا کیا تھا، کون کون بریف کیس پکڑ کے آتا تھا، کتنا کیش آتا تھا، کس طرح سے معاملات طے ہوتے تھے. یعنی ان معاملوں میں وہ بچی بہت کچھ بتا سکتی ہے. اس لیے اس بچی کی جان کو واقعی خطرہ اس فکری قبیلے، ان ججوں سے. یہ والے جو جج ہیں جنہوں نے یہ کالے چوغے اڑ کے سیاست کرتے ہیں، جھوٹے مکار لوگ جو مجبور کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ خانہ جنگی پر اتر آئیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہزاروں میل میں دور بیٹھا ہوں، لیکن کل جذبات میں میری یہ حالت ہو گئی تھی غصے سے اس بچی کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور یہ خبر کے بعد کہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے روک دیا پولیس کو کہ اس کی بیوی کو، سول جج عاصم کی بیوی کو ہاتھ نہ لگایا جا سکے. تو میرے جیسا بندہ بھی یہ ٹویٹ کر بیٹھا کہ ایسے ججوں کو ممتاز قادری کیوں نہیں ملتے. بعد میں نے پھر ظاہر اس کو ڈیلیٹ کیا کہ آپ تشدد پر نہیں اکسا سکتے. لیکن میرے جیسے بندے کی اگر یہ حالت ہزاروں میل دور بیٹھ کے ہے، تو وہ جو لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھا وہاں بیٹھے ہیں، جب یہ جج یہ حرکتیں کریں گے بندیال سے لے کے سول جج عاصم تک، اور یعنی کچلیں گے غریبوں کو، تو اس کا جواب آپ مجھے بتائیے تشدد کے علاوہ پھر کیا ہوگا. اس طرح خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. اچھا، یہ فکری قبیلے کی میں نے آپ کے سامنے پوری ایک رکھ دی. اب اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. دیکھیے،
میں درجنوں بار ان ویلاگز میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ ریکارڈ پہ ویریفائی کر لیجئے کہ سب سے زیادہ کم جو لوگ مطلب بولیں ہیں پچھلے، خاص طور پہ پچھلے سال کے، آپ کہیے یہی جولائی اگست سے لے کے اب تک، نومبر کے بعد اور نومبر سے پہلے بھی، یعنی سب سے زیادہ خاموشی کن لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نواز شریف بہت کم بولے ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو سب سے کم بولے ہیں نومبر کے بعد۔ نومبر سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو نواز شریف کی طرف سے آپ کو بالکل خاموشی ملے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب باجوہ پاگل ہوا تھا ایکسٹینشن لینے کے لیے اور اپنے سسر کو یہاں بھیج رہا تھا اور وغیرہ وغیرہ، اس وقت بھی نواز شریف آپ دیکھ لیجیے بالکل خاموش تھے۔ اس کے بعد جب جنرل عاصم منیر آ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے، تو اس کے بعد جو غلاظت کی کمپین چلائی گئی، ان دونوں کے خلاف سب سے زیادہ کمپین چلی ہے، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ خاموش رہے ہیں۔ اور میں درجنوں بار ان ویلاگز میں گزارش کر چکا ہوں کہ جو سیریس پروفیشنلز ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے کاموں کے بعد ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ روزانہ میڈیا ٹاک کریں، روزانہ وہ گھڑائے جو ہے وہ بیانات جاری کر دیں اور وہ شور کریں۔ وہ اپنا فوکس رہتے ہیں کام پر، ان کے کام بولتے ہیں، وہ لوگ نہیں بولتے زیادہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل عاصم منیر اب ان کے کام بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور نواز شریف کی طرف واپس آ جائیں تو اب آپ کو یہ آئندہ آنے والا سیٹ اپ کیا ہوگا، کون کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا، الیکشنز، آپ کو سارا نواز شریف کی خاموشی میں۔ اب میں آپ کو نواز شریف کی خاموشی سے خبریں نکال کے بتاتا ہوں۔ یہ جو خاموشی رہی ہے، آپ نے دورے دیکھے ہیں متحدہ عرب امارات کے، آپ نے دیکھے ہیں دورے سعودی عرب کے، وہ پہلے والا بھی جو یہ گئے تھے عمرہ، ظاہر ہے وہ شاہی خاندان کی دعوت تھی، لیکن صرف عمرہ تو نہیں ہوا ہوگا نا، کچھ اور گفتگو ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ والا جو دورہ ہے، اب یہ ہیں ایکشنز۔ اب اس کے نتائج آپ دیکھیے، عرب سفارتکار ہوں، عرب اخباروں میں لکھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اب پاکستان کو IMF کا یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اب ایک جو فنڈ کی خبریں آئی ہیں کہ اتنے بلین ڈالرز کا یہ فنڈ بنے گا، اور اس کے بعد ہم پاکستان کی جو آنے والی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر ہم پاکستان میں آئل ریفائنری میں انویسٹ کریں گے یا فلاں چیز میں انویسٹ کریں گے۔ یہ جو ٹوٹل فنڈ کی اور انویسٹمنٹس کی جو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، عربوں نے خود بتانا شروع کر دیا ہے، اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کون ہے؟ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی مثال لے لیجئے، وہی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والی نومبر میں، کہ اس وقت بھی نواز شریف بالکل خاموش تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت داؤ پہ لگا دی تھی، تو پھر بولنے کا فائدہ؟ انہوں نے جہاں پہ بات کرنی تھی پیغام پہنچا دیا تھا کہ میرٹ پر آئے گا جنرل عاصم منیر، نیا چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو اور کو ماشاء اللہ کی دھمکیاں تو لگا دو، پھر خود سنبھالو، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ پھر خاموشی ہوتی ہے۔ میں آپ کو خاموشی کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ ہوگا تو جنرل عاصم منیر ہوگا، میرٹ پر ہوگا، ورنہ پھر جو کرنا کر لو، میں خاموش ہوں۔ یہ ہوتا ہے جب خاموشی، سائلنس بولتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا پھر کام بولا اور جنرل عاصم منیر نے خیریت سے وہ آ گئے۔ اس کے بعد اب نواز شریف واپس آئے گا تو اس کے پاس بتانے کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا، یا وہ ویسے ہی واپس آ کے، یعنی باقی لوگ جس طرح باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آگے باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نواز شریف وہ آدمی نہیں ہے، وہ ایک انتہائی سیریس پروفیشنل آدمی ہے۔ سو بجائے کچھ بات، وہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی وہ ساری گراؤنڈ بنا دی ہوئی ہے سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں رہ کے، اور اس سے پہلے یہاں لندن میں میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ وہ اپنے چینی دوست، برطانوی دوست، امریکی دوستوں کے ساتھ مستقل رابطے میں رہے ہیں، سر توڑ کوششیں کی ہیں پاکستان کو ریلیف دلوانے کے لیے۔ اب وہ ٹھوس ضمانتیں جب ان کے پاس موجود ہیں، جب ان کے پاس، انہوں نے اعلان نہیں کیا، دوسروں نے اعلان کیا، عربوں نے اعلان کیا، جب وہ اعلان سب کے سامنے آ گئے ہیں، فیوچر روڈ میپ سامنے، فائنینشل آ گیا ہوا ہے، تو اب وہ گراؤنڈ پریپیئر ہو گئی ہے کہ نواز شریف واپس جا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے، اس فائنینشل گراؤنڈ کے اوپر یعنی کھڑے ہو کے کوئی لوگوں کو ریلیف دے بھی سکتا ہے اور ان سے وعدے بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں سیریس پروفیشنل۔ اچھا، اب آ جائیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ بھائی بات یہ ہے، اس مطلب پاکستان میں آپ اینٹی نواز ہر یعنی پارٹی کو جب آزما کے، خاص طور پہ ریسنٹ ایگزامپل عمران خان کو آزما کے تباہی بیڑا غرق ہو گیا ملک کی، جب بھٹا بیٹھ گیا، تو اب آپ مدد کے لیے آئے نا نواز شریف کے پاس کہ نکالو۔ اسی کی پارٹی گئی، اس نے ہی اپنی سیاست قربان کی، اس نے ہی ساری مہنگائی عمران خان کی حکومت کا سارا جو وہ ہے اپنے سر پہ اوڑھ لیا۔ جب اوڑھا تو اس کے بعد اب مشکل سے پاکستان نکلا تو نہیں ہے، نکلنا ہے۔ ڈیفالٹ سے بچ جانا کوئی کامیابی نہیں ہوتی، یہ تو ٹھیک ہے، اس صورتحال میں کامیابی تھی، لیکن اب آگے تو اس کے لیے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اب جب نواز شریف نے ہی ٹھیک کرنا ہے، اور اس نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، چین، امریکہ سب کو انوالو کرنے کے لیے آگے جانے کے راستے، وہ دن رات کام میں لگا ہوا ہے، جب اس نے وہ راستے نکال دیے ہیں تو اپنے کام کو اب وہ کسی اور کے حوالے کر دے۔
اگر کسی اور کے حوالے کرنا ہے تو پھر وہ کوئی اور آ کے اپنا نگران وزیر اعظم بھی لگا دے, اور اب پھر وہ جو کوئی اور ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, وہ کوئی اور ہو, وہ کوئی اور آ کے پھر دیکھ لے, سنبھال لے. پھر نواز شریف کی ضرورت کیا ہے؟ جب نواز شریف کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی کوششوں سے یہ سارے ریلیف مل رہے ہیں, وہ IMF ہو, وہ چین کا ہو, یا وہ عرب امارات کا ہو, یا سعودی عرب کا ہو, تو پھر الیکشن یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, وہ جو کنٹینیوٹی ہے, وہ گارنٹیز, وہ ضمانتیں جو نواز شریف نے دی ہیں, تو پھر نواز شریف کی ٹیم ہی کام کرے گی نا. یار آپ چھوٹا سا کوئی کاروباری کو برانچ لے لیں, میں کوئی مثال دے دیں, آپ کسی پر کوئی ذمہ داری, جب وہ کوئی ذمہ داری آدمی اٹھاتا ہے تو ٹیم اس کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹیم آپ کی ہو, سربراہی میرے پاس ہو, اور نتائج کا ذمہ دار میں ہو جاؤں. میں کیسے ہوں گا ٹیم اگر میری نہیں ہے؟ تو اگر ان فائنینشیل ڈیفیکلٹیز, انٹرنیشنل آئسولیشن سے پاکستان کو نکالنا ہے نواز شریف نے, تو پھر نواز شریف کی شرائط کو ماننا پڑے گا. اگر سعودی عرب ہو, متحدہ عرب امارات ہو, امریکہ ہو, چین ہو, برطانیہ ہو, یہاں کے لوگ اگر نواز شریف پر اعتبار کر کے نواز شریف کی وجہ سے کوئی ریلیف دے رہے ہیں, تو پھر وہ نواز شریف, ان کو بھی جواب دے نواز شریف ہی ہوگا نا پھر. تو پھر نواز شریف کی ہی ٹیم ہوگی. اگر نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے, تو وہ ہوں گے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, کیونکہ ذمہ داری نواز شریف پر ڈالی ہوئی ہے, تو پھر نواز شریف کی چلے گی. اس کے بعد الیکشن کب ہوں گے یہ بھی نواز شریف طے کرے گا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ الیکشن ہوں گے تو مطلب انشاءاللہ وہی وزیر اعظم بھی ہوگا, کیونکہ اس کی ضمانتوں پر یہ باقی دنیا مہربانیاں کر رہی ہے. تو اب ہمیں کنٹینیوشن چاہیے. 3 دفعہ وہ آدمی ثابت کر چکا ہے, تو 4تھی دفعہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سے امید ہو سکتی ہے. یہ ٹریک ریکارڈ تو کسی اور کے پاس 24 کروڑ میں ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر اسی کی ماننی پڑے گی. تو اس پہ اب حیرت کا اظہار کرنا یا یہ کہنا کہ زیادتی ہو رہی ہے, بھائی زیادتی اس پر کوئی کیا کہے, اس بچکانہ استدلال پہ کوئی کیا کہے. آپ کو مشکلوں سے نکلنا ہے, جس آدمی نے پہلے نکالا ہے وہ آدمی نکالے گا, اس کی وجہ سے یہ ساری آپ سرمایہ کاری کی خبریں سن رہے ہیں, تو پھر آگے بھی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. ورنہ پھر سنبھال لو, خود پہلے سنبھال لیا ہوتا. باقی جو پارٹیاں چو کر رہی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.